Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب تم مقابل ہو کسی لشکر کے تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں بار بار آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ جو دو کمبینیشنز ہیں نا، یعنی تزکیہ اور تحریکیت، یہ کمبینیشن ہمیں بنا کے رکھنا پڑے گا تو کامیابی ہے. لعلکم تفلحون، تم کامیاب تبھی ہوگے. تم میدان جنگ میں بھی کھڑے ہو تو اللہ کا ذکر تمہاری زبانوں سے محو نہ ہونے پائے. یہ ایک امتزاج آپ کو بنا کے رکھنا پڑے گا. بدقسمتی سے بہرحال یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ ذرا ایک تلخ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا دیندار طبقہ دو الگ الگ حصوں میں بٹ گیا. جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے تسبیح پھیرنی ہے، انہوں نے کہا اب ہم ساری زندگی تسبیح پھیرتے رہیں گے، اب ہمارا کوئی کام نہیں میدان جہاد میں. اور جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے میدان جہاد میں جانا ہے، ہم نے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، انہوں نے کہا یہ تسبیحیں پڑھنا کوئی کام ہے کرنے والا؟ یہ تہجدیں پڑھنا کوئی کام ہے کرنے والا؟ یعنی ان تسبیحوں والوں نے صرف تسبیحاں پکڑ لی، اور ان تلوار والوں نے صرف تلوار پکڑ لی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی، لعلکم تفلحون، پھر تمہیں کامیابی حاصل ہونی تھی. اس کا امتزاج بنانا پڑے گا. ایسے لوگ پیدا کرنے پڑیں گے، ایسے لوگوں کی تربیت کرنی پڑے گی جو بیک وقت ایک درویش بھی ہوں اور ایک مجاہد بھی ہوں. جب تک یہ نہیں ہوتا تب تک بہرحال اللہ کے دین کے غلبے کا کام اللہ ہی کرے تو کرے گا، ورنہ یہ کہ انسانوں کے بس کی بات نہیں معلوم ہوتی. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں نہ جھگڑو. فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے، غرور میں، تکبر میں، اور ریا الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا. وَقَالَ، اور کہا، لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تو آپ کی شان ہی کچھ اور ہے، آج تو آپ کی طاقت ہی کچھ اور ہے، آج آپ پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہارا حمایتی ہوں. شیطان یقین دلا رہا ہے. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب دیکھا ایک دوسرے کو دونوں جماعتوں نے، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، شیطان الٹے پاؤں بھاگ گیا. جو فرشتے مشرکوں کو نظر نہیں بھی آ رہے تھے، شیطان کو تو آ رہے تھے، بہرحال بھاگ گیا وہاں سے. وقال، اور کہنے لگا، انی بریء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، میں بری و ذمہ ہوں. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یہ 313 نہیں کھڑے ہیں، یہ پیچھے 1000 فرشتے بھی کھڑے ہیں ساتھ. انی اخاف اللہ، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون، جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، مغرور کر دیا ہے انہیں ان کے دین نے. ومن یتوکل علی اللہ، اور جو بھروسہ کرتا ہے اللہ پر، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بے شک اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. مسلمانوں کو بدر کی فتح کے بعد بھی خود پر کوئی غرور نہیں ہوا، انہیں تب بھی اللہ پر بھروسہ تھا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، کاش تم وہ وقت دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں. يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہیں.
وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے ہیں چکھو جلنے کا عذاب، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے ہاتھوں سے کما کے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کذاب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کی روش تھی، والذین من قبلہم، اور لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ نہایت طاقتور اور سخت سزا دینے والا ہے، ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ کبھی نہیں بدلتا کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اس کو بدل ڈالے، خود ان کے اپنے کرتوت ہیں، ان کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب ان پر آتے ہیں، جب ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، جب قحط سالی ان پر مسلط کر دی جاتی ہے، جب ان پر زلزلے آتے ہیں، جب سیلاب آتے ہیں، تو یہ سب اللہ کا عذاب ان پر ان کے اپنے کاموں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے، کذاب آل فرعون، جیسے فرعونیوں کی روش تھی، والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور وہ سب ظالم تھے، إِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا، بے شک سب جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ ایمان نہیں لا رہے، الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ، وہ لوگ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے آپ نے معاہدہ کیا تھا، ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ، اور ہر بار وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ جو میثاق مدینہ یہود کے ساتھ کیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہودی اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں، وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، تو تتر بتر کر دیں ان پر اور جو بھی ان کے ساتھ ہیں انہیں بھی، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ محسوس کریں، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو ان کی طرف ان کا عہد مساوی طور پر پھینکیں، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بچ کر نکل گئے، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور اے مسلمانوں تیاری کرو تم ان سے لڑنے کے لیے جتنی قوت کے ساتھ تم سے ہو سکے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ جائے فرشتوں کے انتظار میں، جتنی ہو سکتا ہے ان سے مقابلے کی تیاری کرو۔ اسی لیے آپ کے سمجھیں، بڑا عجیب یہ آپ کو روایت محسوس ہوگی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، علی کیا تمہارے گھر پر کچھ سامان ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا ضروری سامان میرے گھر میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے کوئی لسٹ تو دو، ہے کیا تمہارے پاس گھر میں، تاکہ میں دیکھوں کون کون سے سامان کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ ہے اور ایک تلوار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو ضروری ہیں یہ چیزیں گھر چلانے کے لیے، کوئی برتن، کوئی سامان، کوئی کپڑے، کوئی شے ہونی چاہیے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک سب سے جو ضروری چیزیں تھیں وہ کیا تھیں؟ سامان جنگ تھا، ہر وقت تیار، جس وقت حکم آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو، فوراً تیار، فوراً۔ لیکن بہرحال دو باتوں کی میں وضاحت کر دوں، ذرا ان کو سمجھ لیں غور سے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ پہلی بات، اور یہ تھوڑی سی تلخ بھی ہے، ان کو ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہرحال چاہے تلخ ہی ہو، جو حق ہے وہ کہنا چاہیے، آپ اختلاف کر سکتے ہیں میری بات سے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کچھ سالوں میں پڑھاتے ہوئے مجھے آج تک کہیں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کی تیاری میں کسی بھی باقاعدہ عسکری تربیت کا بندوبست کیا ہو جماعتی طور پر. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں صحابہ کو کہا آؤ بھائی سارے اکٹھے جمع ہوں اور تلواریں چلانا سیکھیں. نہیں. قرآن اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، حدیث اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے، فقہ کے مسئلے اکٹھے بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، مجلسیں ہوں گی، ذکر اذکار اکٹھے ہوں گے، یہ سب ہوگا. لیکن یہ جو جنگ کی تیاری ہے یہ آپ انفرادی طور پر کریں گے، یہ جماعتی بنیادوں پر نہیں ہو، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بہرحال انفرادی بنیادوں پر یہاں ابھارا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہ بھی میں حدیث پڑھوں گا تو 2-4 فتوے آئیں گے میرے اوپر، مجھے پتہ ہے، اور آتے بھی سارے مولویوں کی طرف سے ہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تاکید فرمائی ہے تلوار بازی سیکھا کرو، تلوار سے ہتھیار چلانا سیکھا کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے تیراکی سیکھا کرو، گھوڑ سواری سیکھا کرو. اس کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بھائی ہمارے تو جبے اور دستارے ہمیں اجازت تھوڑی دیتے ہیں کہ ہم نہروں میں چھلانگیں مارتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جہاد کی تیاریوں میں سے ایک تیاری اور اس کا حصہ، اور یہ آپ کو انفرادی طور پہ ہی کرنی ہے. تو ہر شخص اپنے اپنے طور پر اس کی تیاری رکھے. جب کبھی اللہ موقع دے گا اور جب کبھی ایسا معاملہ ہوگا نکلنا پڑے اللہ کے راستے میں تو کم از کم تیاری ہوگی. ورنہ یہ ہے کہ اس کی تیاری بھی ثواب سمجھ کے کی جائے گی، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا کہ اس نے میرے لیے کیا تھا. ایک گرمی آ گئی، ایک شخص جو ہے وہ انجوائمنٹ کے لیے سوئمنگ کر رہا ہے اور ایک شخص اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، تو فرق نہیں ہوگا اس کا، اس کا اسے ثواب بھی مل جائے گا. ایک شخص اس لیے کر رہا ہے کہ گرمی بڑی ہے، میں ذرا جا کے کسی پول میں جا کے یا کسی نہر میں چھلانگ مار دوں اور تھوڑی دیر ذرا گرمی کی شدت کم کر لوں. لیکن ایک شخص ایسا جو کہہ رہا ہے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس لیے کروں گا، تو بہرحال گرمی کی شدت تو کم ہو ہی جائے گی نا اس سے، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اللہ اس کا اجر بھی عطا فرما دے گا. تو یہ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی انسٹیٹیوشنل بنیادوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ترتیب نہیں فرمائی کہ سارے اٹھ کے جائیں اور اس کے لیے تیاری شروع کر دیں. یہ نہیں ہوا. تو بہرحال اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مسلمانوں اپنی پوری قوت اور طاقت جتنی ہو سکے تم سے اس سے تیاری کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ. تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور ڈراتے رہو تم اس سے اللہ کے دشمن کو بھی اور اپنے دشمن کو. وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ دوسروں کو بھی ان کے علاوہ. لَا تَعْلَمُونَهُمْ، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ يَعْلَمُهُمْ، اللہ انہیں جانتا ہے. یعنی کفار اور مشرکین پر بہرحال اہل ایمان کا روب رہنا چاہیے، روب رہنا چاہیے. یہ روب کیسے قائم؟ آپ نے ان جو تیاری کرنی ہے اس اسباب پر، ان ہتھیاروں پر آپ نے بھروسہ نہیں کرنا. آپ نے تیاری کیوں کرنی ہے؟ روب ڈالنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے فقیہ بھی تھے، اپنی ذات میں دین کا بڑا علم رکھنے والے تھے، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مونچھیں ہیں نا، مونچھ نہیں تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اصل میں کفار پر روب کا ذریعہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ مونچھیں رکھتے تھے اور باقاعدہ ان کو گھمایا کرتے تھے. یعنی مونچھوں کو فقہاء نے اس پہ لکھا ہے کہ یعنی اس وجہ سے کہ آپ کا روب پڑے وہ مونچھیں رکھ لینا سائیڈوں پر، اس کی اجازت ہے، نیچے کی طرف نہ بڑھائیں. داڑھی کہاں بڑھ رہی ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ نیچے کی طرف. تو مونچھیں نیچے کی طرف نہیں بڑھنی چاہیے. اگر سائیڈوں پر کسی نے کچھ بڑھا بھی لی ہیں اور اس وجہ سے بڑھائی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب کیا ہے؟ مین پوائنٹ کیا ہے؟ روب پڑھنا چاہیے، روب پڑھنا چاہیے. ایسا بھی نہ ہو کہ سارے باریک پتلے پتلے لوگ نکل آئے اور وہ یعنی لبرل طبقہ انہیں دیکھ کے ہنس رہا ہوگا یہ کیسے ہیں. بھائی روب ہونا چاہیے ذرا، یعنی اہل ایمان کی جو پرسنالٹیز ہیں ان کے اندر روب ہونا چاہیے.
لیکن صرف کفار کے لیے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی کیفیت، تو آپس میں محبت کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے کا اکرام کرنے والے. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور تم جو خرچ کرو گے کوئی چیز اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم، اللہ اسے وفا کرے گا تمہارے ساتھ، اللہ اسے پورا پورا تمہیں لوٹائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وان جنحوا للسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں، فجنح لها، تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیے. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. وان یریدوا ان یخدعوک، اور اگر وہ ارادہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیں، فإن حسبک اللہ، تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی اپنی مدد سے اور ایمان والوں کو بھی. وألف بین قلوبہم، اور اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، الفت پیدا فرما دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی زمین میں ہے اگر آپ سب کا سب بھی خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو ایسی الفت ان کے دلوں میں پیدا نہ کر پاتے. جیسی محبت اللہ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں ڈالی، اگر پوری دنیا کی، پوری کائنات کی دولت بھی خرچ کر دی جاتی، جیسی محبت اللہ نے ڈالی ویسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی تھی. ولیکن اللہ الف بینہم، لیکن اللہ نے ان کے درمیان میں الفت پیدا کر دی. انہ عزیز حکیم، بے شک وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ کافی ہے. ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی جو ایمان والوں میں سے آپ کی پیروی کرنے والے ہیں. آپ نے ہتھیاروں کو کافی نہیں سمجھنا، آپ کی حمایت کے لیے اللہ کافی ہے. ہتھیار آپ کر رکھیں گے، انہی وجہ سے شاعر نے گایا نا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. وہ خنجر وقت پہ چلے گا بھی کہ نہیں چلے گا، وہ کاٹے گا بھی کہ نہیں کاٹے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے. لہٰذا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو جنگ کا شوق دلائیں، ابھاریں ان کو. ان یکم منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 ہوں صبر کرنے والے، یغلبون 200، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ، اور اگر تم میں 100 ہوں، یغلبوا الفا من الذین کفروا، 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں ہیں. الآن خفف اللہ عنکم، اللہ نے تم سے اب بوجھ کو ہلکا کر دیا. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اللہ جانتا ہے ابھی تم میں کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ، اگر تم میں 100 لوگ صبر کرنے والے ہوں، یغلبوا 200، 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ڈبل تعداد. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 1000، اور اگر تم میں 1000 ہوں، یغلبوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب آ جائیں گے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، اور کسی نبی کے لیے یہ نہیں. اب یہ بڑا اہم واقعہ ہے، مجھے صرف اگر آپ 5 منٹ دے دیں تو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کر دیتا ہوں. اب ہوا یہ کہ قیدی آ گئے، پہلا موقع ہے بدر کا جب قیدی آئے ہیں. اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے اس کو بڑی آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. میں پچھلے کئی دنوں سے نا اپنے مزاج کے برخلاف بہت تیز چل رہا تھا، تو آج تھوڑا سا میں اپنے رنگ میں واپس آنے کی میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ تفصیلات عرض کرتا رہوں، اس لیے آپ کی توجہ بڑی ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا صحابہ سے، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں ان قیدیوں کا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں کو رحم کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ فرمائیں کہ آپ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں. عرب کا دستور بھی یہی تھا، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیں. اس سے 2 کام ہوں گے. پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی اکانومی مضبوط ہو جائے گی، فدیہ کے پیسے آئیں گے، اور وہ پیسے آئیں گے تو مسلمان مالی طور پر مستحکم ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ انہیں معلوم ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ بھی سلوک کر سکتے تھے، قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا، تو ان کے دلوں میں نرمی اور رحم کے جذبات بھی آ جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کل کو یہ اسی وجہ سے مسلمان بھی ہو جائیں. مزاج کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر آپ نے صحیح مشورہ دیا، میں خود بھی اسی جانب مائل ہوں، میں خود بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ایسا کر لیں.
دو فائدے بھی ہوں گے، اور بہرحال مزاج بھی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مزاج کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، وہ بھی بڑے نرم خو رحم دل آدمی تھے، لہذا دونوں کی رائے میچ کر رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں جی مجھے اجازت دیں، میں ایک رائے دینا چاہتا ہوں۔ جی بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا مشورہ ہے ان ساروں کو قتل کریں، قتل کریں ان ساروں کو، بلکہ صرف قتل ہی نہ کریں، جس صحابی کا کوئی رشتہ دار ان مشرک قیدیوں میں سے ہے نا، وہ صحابی اپنے اس مشرک رشتہ دار قیدی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا عمر اتنی سخت رائے کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے کہ تاریخ یہ لکھے کہ ہمارے رشتے اب خون کی بنیاد پہ نہیں ہیں، کلمے کی بنیاد پر ہیں۔ ہمارے رشتے اب قبیلوں کی بنیاد پر نہیں ہیں، ایمان کی بنیاد پر ہیں، اور جو کوئی ہمارے ایمان کا مخالف ہے ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ اتنی سخت رائے کو مانے گا کون مانے گا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس بھی ہیں ان میں، آپ اپنے چاچے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں، عمر ابن خطاب کا ماموں بھی ہے ان قیدیوں میں اپنے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہوں، ہم دو یہ کام کرتے ہیں، باقی مسلمان آپ کی اتباع میں خود اٹھ کر یہ کریں گے۔ فارمولہ بھی دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل زیادہ مائل ہے ابو بکر کی رائے کی جانب، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور دل نرم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے لیے رحمت ہے، تو میرا دل اس طرف مائل، لہذا فیصلہ ہو گیا، اور فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو کیا کریں گے؟ فدیہ لے کے آزاد کریں گے۔ اور آپ اپنی کتابوں میں پڑھتے آئے اور آپ کے بچے آج بھی یہی پڑھ رہے ہیں کہ یہ بڑا بہترین فیصلہ تھا کہ فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلیم دوست قسم کا ایک قدم تھا۔ ٹھیک، اگلی بات آپ کی کتابوں میں نہیں ہے، اور اگلی بات کیا ہے؟ یہ فیصلہ ہو گیا، ایسا ہو چکا۔ اگلے دن صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، اور دونوں زارو قطار رو رہے ہیں۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے اگر آپ جاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنے رونے کی وجہ بتائیں تاکہ میں آپ کے ساتھ رو سکوں، اور اگر آپ مجھے وجہ نہیں بتائیں گے تو میں صرف آپ کے رونے کی وجہ سے آپ کے ساتھ رونے لگوں گا۔ کیا محبت ہے اور کیا اتباع ہے! مجھے آپ وجہ نہیں بھی بتائیں گے تو آپ کے رونے کی وجہ سے میں روں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک ہماری رائے تھی، ایک ہمارا فیصلہ تھا، اور ایک تیری رائے تھی، اور ہم نے تیری رائے پہ فیصلہ نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر فرش پر کوئی عمر کی حمایت کرنے والا نہیں ہے، میں عرش سے اعلان کروں گا اللہ کو عمر کی رائے بڑی پسند آئی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں حق کے دشمنوں کا خون نہ بہا لے۔ کیا کرنا چاہیے تھا؟ قتل کرنا چاہیے تھا۔ تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تم کہتے ہو فدیہ آ جائے، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، اللہ عزیز الحکیم، اللہ زبردست اور کمال حکمت والا۔ اللہ کو عمر کی رائے پسند آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا اب دیکھا میری رائے کی حمایت میں آیتیں آ رہی ہیں، نہیں، وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی اتباع۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے کیا ہے عمر آپ کے فیصلے میں راضی۔
لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر یہ حکم جو اللہ کی طرف سے طے تھا یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا، یہ نہ ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، یقیناً تمہیں جو تم نے لیا ہے نا مال غنیمت اس کے بدلے میں بہت بڑا عذاب آ جاتا. یعنی اللہ پہلے یہ نہ نازل فرماتے، اب تم نے جو لے لیا ہے، خود اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اب چونکہ حکم نہیں آیا تھا آپ نے فیصلہ کر لیا، آئندہ یہ نہیں ہوگا. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالاً طیبہ، اس حال میں کہ وہ حلال اور پاکیزہ ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قُل لِّمَن فِی أَیْدِیکُم مِّنَ الْأَسْرَىٰ، فرمائیے ان سے جو تمہارے قبضے میں قیدی ہیں، إِن یعلم اللَّهُ فِی قُلُوبِکُم خَیْرًا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی جانتا ہے، یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، وہ تمہیں اس سے بہتر مال عطا فرمائے گا جو تم سے فدیے میں لیا گیا ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا خیانتک، اور اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقد خان اللہ من قبل، تو یقیناً وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے. فامکن منہم، پھر اللہ نے انہیں پکڑوا دیا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ کیا اور اور مدد کی مہاجرین کی، یہ کون ہے؟ انصار ہیں. اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کے رشتے دین کی بنیاد پر، ان کی محبتیں کلمے کی بنیاد پر، ان کی رشتہ داریاں ایمان کی بنیاد پر. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، ان سے تمہارا دوستی کا کوئی تعلق نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں کوئی مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو لازم ہے تم پر مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان میں کوئی عہد طے ہو چکا ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم کر رہے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد ہو جائے گا. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور انہیں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا. یہ کون ہے؟ مہاجر. والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا مہاجروں کو اور ان کی مدد کی، یہ کون ہے؟ انصار ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں جو سچے مومن، سب کے سب مہاجر اور انصار اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دیتی ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے اور ان سب کے لیے عزت والا رزق ہے. والذین آمنوا من بعد، اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے، وہاجروا، اور انہیں ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور ان تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، فاولئک منکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اور رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی شریعت میں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. الحمدللہ سورۃ الانفال ہم نے ختم کر لی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.